اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ گزشتہ آیت میں حلال و حرام جانوروں کا ذکر آیا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکار کے جانوروں کے حوالے سے۔ تو فرمایا یسألونک، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، ماذا، کیا ہے، احل، جو حلال کر دیا گیا، لہم، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیا حلال ہے، اس شکار کے حوالے سے۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک شکار کا تعلق ہے تو سنو، اس میں حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ وما علمتم من الجوارح، جو تم سدھا لو، سکھا لو، تربیت دے دو، من الجوارح، شکاری جانوروں کو۔ یہ جو کتا شکار کے لیے رکھا جاتا ہے یا باز رکھا جاتا ہے شکار کے لیے، فرمایا یہ جو شکاری جانور جو تم نے باقاعدہ شکار کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سدھایا ہوا ہے، ان کی تربیت کی ہوئی ہے، ان کے ذریعے سے جو شکار کرو وہ بھی جائز ہیں، مکلبین، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا جانور، مکلبین۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مکلبین ہو، یعنی جس وقت وہ ان کا شکار حلال ہے جو تم نے خود چھوڑا ہو انہیں شکار کے لیے، جو انہوں نے خود اپنے لیے کیا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ مکلبین، جو خود تم انہیں دوڑاؤ شکار کی طرف۔ تعلمونہن، وہ جو ابھی پیچھے آیا تھا، پہلی شرط کہ ان کی تربیت ہو، تو تربیت کیا ہو؟ فرمایا تعلمونہن، تم ان کی تعلیم کرو، یعنی انہیں سکھا دو، مما، اس میں سے جو علمکم، تمہیں سکھایا اللہ نے، جو اللہ نے تمہیں سکھایا، شریعت کا جو حکم دیا اس کے مطابق ان کی تربیت کرو۔ وہ جو تربیت یافتہ جانور شکار کرے گا وہ شکار تمہارے لیے جائز ہوگا۔ وہ تربیت کیا ہے؟ کتے کی یہ تربیت ہو جائے کہ جب وہ شکار کرنے آپ کے کہنے پر جائے تو رستے میں اس میں سے کچھ کھائے نہیں، بغیر کھائے ویسے کا ویسے لے کر آئے، کچھ اس میں سے اس نے کھایا نہ ہو۔ اور جو باز ہے، باز کے لیے یہ شرط ہے کہ جب اسے شکار کے لیے چھوڑیں، وہ اپنے شکار کی طرف جھپٹ رہا ہے، اگر اسے اسی وقت واپس بلائیں تو اسی وقت واپس آ جائے، اس قدر سکھایا ہوا ہو کہ پھر شکار سے، اگر تم شکار سے بھی واپس بلا لو تو وہ واپس آ جائے، اس طرح تمہارے کنٹرول میں ہو تو اب وہ جائز ہے، کیونکہ اب وہ تمہارے کہنے پہ شکار کر رہا ہے۔ اگر کتے نے اس میں سے خود کچھ کھا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شکار میں اس کی اپنی طلب تھی، تمہارے لیے نہیں کیا اس نے۔ اسی طرح باز نے بھی اپنی طلب سے کیا ہے، تمہارے کہنے پہ نہیں کیا۔ تو فرمایا تعلمونہن، تم ان کو سکھاؤ، ما علمکم اللہ، جو شریعت نے، اللہ نے شریعت تمہیں سکھائی ہے۔ فاکلو، اگر یہ شرائط پوری ہو جائے تو فاکلو، کھا لو، ان کے شکار کو کھا لو، مما، اس میں سے جو امسکنا علیکم، یہ تیسری شرط، امسکنا علیکم، کہ انہوں نے تمہارے لیے پکڑا ہو، وہی شرطوں کے مطابق جو میں نے ابھی عرض کی۔ امسکنا علیکم، انہوں نے تمہارے واسطے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہو کہ مالک تک پہنچانا ہے۔ 3 شرطوں کے بعد چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب چھوڑنے لگو تو اس پر اللہ کا نام پڑھ، وَاذْكُرُوا، اور پڑھ ذکر کیا کرو، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہ، اس شکار پر، چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لو اور اسے چھوڑ دو۔ یہ جب 4 شرطیں پوری ہو جائے تو شکار کا جانور تمہارے لیے حلال ہے، یہاں تک کہ اگر رستے میں بھی مر جائے وہ شکار کی چیز تب بھی جائز ہے تمہارے لیے، اگرچہ تمہیں ذبح کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔
آگے فرمایا واتقوا، لیکن یاد رکھو ہر چیز کا جواز اللہ کے تقوی سے منسلک۔ اگر یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی رکھ، اللہ کے تقوی سے باہر نہیں ہونا، یہ نہیں کہ شکار کے لیے نکلے ہوئے ہو اور بے شک جائز کام کر رہے ہوگے شکار کا، لیکن اس دوران نماز نہیں جانی چاہیے، اس دوران نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اللہ کا تقوی رکھو کہ یہ نہ ہو کہ شکار کی عادت ایسی بن جائے کہ پھر جیسا بھی شکار مل رہا ہے کھا لو، حلال حرام کی تفریق ہی ختم ہو جائیں۔ تو لہٰذا اللہ کا تقوی بہرحال ہر وقت اپنے سامنے رکھو۔ ان اللہ سریع الحساب، تقوی تو سامنے آ ہی جائے گا جب یہ تصور ہوگا کہ ان اللہ، یقیناً اللہ کی ذات ایسی ہے کہ سریع الحساب، حساب لینے میں دیر نہیں کرتی، بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تمہیں کچھ دیر محسوس شاید کبھی ہوتی ہو، تم تو جلد باز ہو، لیکن جب اللہ حساب لینے پہ آتا ہے دیر نہیں لگاتا، بڑے جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو ان چیزوں کے احساسات ہمارے اندر زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔